السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات دیکھنے والوں کو محی الدین اسٹوریز آفیشیل اکاؤنٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کریں، کومنٹس بھی کریں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ویران زندگی قسط نمبر 2۔ جمیلہ نواب قسط 2۔ ہادی اپنے آفس میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ اندر لے کر آیا تھا۔ اس نے آتے ہی اپنا لیپ ٹاپ بیگ ٹیبل پر رکھا، اپنا کوٹ اتار کر سائڈ پر ہینگ کیا اور بیٹھ گیا۔ آپ بھی بیٹھ جائیں، وہ لڑکی کو اشارہ کر کے بولا تھا۔ وہ پرسکون سی فوراً بیٹھ گئی تھی۔ اپنے بارے میں بتائیے، یہ آپ کا جاب انٹرو ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل ہادی کی طرف بڑھائی تھی جسے اس نے لے کر رکھ دیا تھا۔ میرا نام ہانی ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ اماں ابا خالہ کی طرف گئے تھے مگر اب تک واپس نہیں آئے۔ روڈ ایکسیڈنٹ، ایک آنسو گال پر آیا تھا۔ اس کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ ہادی اسے دیکھ نہ رہا ہوتا تو وہ کبھی یہ جان نہ پاتا کہ وہ رو رہی تھی۔ 2 سال ہونے والے ہیں، ماموں کی طرف ہی ہوں۔ وہ مزدور ہیں، گھر نہیں چلتا ان کی کمائی سے۔ میں بچوں کو گھر میں پڑھا کر ان کی مدد کرتی ہوں مگر زیادہ تر بچے اچھے گھروں سے نہیں، میں پھر ان سے فیس نہیں لیتی۔ کافی عرصے تک یہ بات مامی نہیں جانتی تھی۔ ایک بچے کی ماں مجھے میری اس نیکی پر دعا دے رہی تھی۔ مامی نے سن لیا، وہ تب سے میرے پیچھے پڑ گئی ہے، سارے بچے ہٹا دیے ہیں۔ کہتی ہے زیادہ پیسے کما کر لاؤ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو۔ جہاں بھی جاتی ہو عزت غیر محفوظ لگتی ہے۔ ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ ایک ماں سے ٹال رہی تھی، کل ماموں سے کہلوا دیا ہانی گھر نہ آئیں جب تک جاب نہیں ملتی۔ کل کھانا بھی نہیں دیا، کچن کو تالا لگا دیا تھا۔ بات بھوک کی نہیں تھی سر، بات بے بسی کی تھی۔ آج بھی ہم ایک اسلامی ملک میں رہ کر بھی آزاد نہیں ہیں۔ ہماری عزت آج بھی اتنی ہی غیر محفوظ ہے جتنی پاکستان بننے سے پہلے تھی۔ اگر ہاں بولو تو عورت مر جاتی ہے اور انکار کرنے کی صورت میں اسے قتل کر کے کسی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ عورت ٹیچنگ کے علاوہ مانو اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتی، اور یہ بات سب تعلیمی ادارے جانتے ہیں۔ تبھی لاکھ کی ڈگری ہولڈر لڑکیوں کو چند ہزار دے کر ان کی قابلیت کا مذاق بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا استاد کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوتا ہے اور اس کی بھی وہی بنیادی ضروریات ہیں جو کسی بھی شعبے زندگی سے منسلک شخص کی ہوا کرتی ہیں۔ ہانی نے آنسو صاف کر کے صاف گوئی سے کہا تھا، بس آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے، کسی کے ہاتھوں جیتے جی ماری جاؤں اس سے بہتر ہے اپنے ہاتھ سے حادثہ بن کر ختم ہو جاؤں۔ وہ صاف رنگت والی موٹی آنکھوں میں نمی لیے سامنے بیٹھی لڑکی ہادی کو بہت خاص لگی تھی۔ میری پرسنل سیکرٹری کی جاب ہے، فی الحال آپ کرنا چاہیں گی؟ ہانی اس کی اس آفر پر سوچ میں ڈوبی تھی۔ ہادی اس کا وسوسہ فوراً سمجھ گیا تھا۔ دیکھیں، جیسے یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اسی طرح ہر مرد اور پرسنل سیکرٹری کا باس برا انسان نہیں ہوتا۔ پرسنل سیکرٹری ہونا بہت ذمہ داری کی جاب ہے، بس کچھ نام نہاد مردوں اور عورتوں نے اس کو اپنی فطری غلاظت کی ملاوٹ کر کے بدنام کر رکھا ہے۔
مگر فی الحال میں آپ کو یہی جاب دے سکتا ہوں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ پہلی بات، آپ میرے ساتھ رہیں گی، میری ہر میٹنگ میں اور ہر جگہ جہاں میرا آفیشیل وزٹ ہوگا تو آپ محفوظ ہیں۔ میرا ضمیر خوش ہوگا کہ میں کسی کے سکون کی وجہ ہوں۔ تنخواہ بھی زیادہ ہوگی ٹیچنگ سے، اور آپ کی حفاظت بھی۔ دوسری بات، میں اس جاب کے لیے کوئی سمجھدار اور با کردار لڑکی چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر لڑکیاں فری ہو جاتی ہیں اور میرا امیج بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ میں ایک ٹو دا پوائنٹ پرسنل سیکرٹری چاہتا ہوں، جیسے کہ آپ ہیں۔ مگر ایک مسئلہ ہے۔ وہ چلتا چلتا ایک دم رکا تھا۔ ہانی نے چہرے پر آتے بالوں کو سلیقے سے پیچھے کر کے چادر سے سر کو ڈھانپتے ہوئے ہادی کی طرف دیکھا تھا۔ ہمارے آفس کی گاڑی آپ کو پک اینڈ ڈراپ دے گی، اور کبھی کبھی آپ کو میرے ساتھ آؤٹ آف دا سٹی اور شاید کبھی کنٹری بھی جانا پڑ جائے، اور گھر جانے میں دیر سویر بھی۔ تو کیا آپ کے ماموں مامی اس بات کی اجازت دیں گے؟ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ بہت لالچی ہیں سر، ان کو بس میری بولی کی زیادہ قیمت سے مطلب ہے۔ پے کتنی ہوگی سر؟ ایک بار پھر وہ نم آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ اسٹارٹ ہم 40 سے لیتے ہیں، مگر آپ کے ساتھ جانے کیوں ہمدردی ہے تو آپ کو فی الحال 45 دیں گے۔ آپ فی الحال گھر جائیں اور صبح 7 بجے میرا ڈرائیور آپ کو لینے آ جایا کرے گا۔ یہ میرا کارڈ آپ رکھیں۔ اب اس نے کال ملائی تھی۔ عابد اندر آئیے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک آدمی اندر آیا تھا۔ عابد، یہ مس ہانی ہیں، میری پرسنل سیکرٹری۔ ان کو آفس کا موبائل دیں اور ابھی ان کے ساتھ ڈرائیور کو بھیج کر گھر چھوڑ آئیے۔ اس طرح ڈرائیور گھر بھی دیکھ آئے گا، پھر صبح لانے میں آسانی ہوگی۔ آپ جائیں، میں ان کو بھیجتا ہوں۔ عابد جا چکا تھا۔ ہانی اٹھ کر جانے کو تھی جب ہادی نے ان کو مخاطب کیا تھا۔ مس ہانی۔ ہانی نے فقط سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ کچھ پیسے رکھ لیں۔ ہادی نے 5000 کے 3 نوٹ والیٹ سے نکال کر اس کی طرف بڑھائے تھے۔ شکریہ سر، میں مجبور ضرور ہوں، مگر میرا ضمیر ابھی بھی آزاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تو آپ نے سن رکھا ہوگا۔ کبھی بھی مجبوری میں کسی کا احسان مت لو۔ کبھی بھی مجبوری میں کسی کا احسان مت لو۔ مشکل وقت گزر جائے گا، مگر وہ احسان پوری عمر کے لیے آپ کو مقروض کر دے گا۔ جزاک اللہ، صبح ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ وہ کہہ کر ایک لمحے کے لیے بھی رکی نہیں تھی، اور سامنے کھڑا ارب پتی شخص ایک دم خود کو 2 ٹکے کا سمجھنے لگا تھا۔ وہ پیسے ہاتھ میں پکڑے محض ان کو دیکھتا رہا، اور پھر گلاس وال سے نظر آتی اس ضرورت مند خوددار لڑکی کو کچھ تو تھا جو وہ ساتھ لے گئی تھی۔ شاید اس کو چین کہتے ہیں۔ ہادی نے چین سے پیسے ٹیبل پر رکھ کر سوچ رہا تھا کہ آج کے دور میں کوئی اتنی رقم لینے سے انکار کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی جو زمانے کا ستایا ہوا ہو۔ یہ ایک
اصلی لڑکی ہے، مطلب لڑکی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ ایک اصلی انسان ہے، مطلب جو صحیح معنوں میں انسان کہلوانے کے قابل ہوتا ہے۔ وہ کبھی اپنی خودداری پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ رابی نے سعدیہ کی ساری شاپنگ اپنی پسند سے کی تھی۔ اب وہ سامان سے لدے پدے گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ زہیب نے سامان کار کی ڈگی میں رکھ دیا تھا۔ سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، رابی کے علاوہ۔ وہ منہ بنا کر گاڑی کے ہارن سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ رابی اندر آ کر بیٹھو، ادھر کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ پروین بیگم بٹوے میں پیسے گنتے بولی تھی۔ وہ ایک نظر ماں پر ڈال کر انسنی کر گئی تھی۔ وقار جلدی سے باہر نکلا تھا۔ آپی کیوں امو کو جلال دلا رہی ہو؟ اس وقت اندر آ کر کیوں نہیں بیٹھ رہی؟ وقار آہستہ آہستہ کان کے پاس ہو کر پوچھ رہا تھا۔ زہیب اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ جمائے مسکرا کر دونوں کی کارروائی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ زیادہ بچے نہ بنو وقار، پتہ تو ہے تمہیں، جب تک میں وہ چاچا پھجے کی چاٹ نہیں کھا لیتی میں کبھی پہلے گھر گئی ہوں جو آج جاؤں گی؟ وہ دبی آواز میں ماں کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ گندی چاٹ جو امو کہتی ہے کینسر اسی چاٹ کی وجہ سے تیزی سے بڑھ رہا ہے، وہ والی؟ وقار نے رازداری سے پوچھا تھا۔ وہ سنتے ہی خوش ہوئی تھی۔ ہاں وہی چٹاخ، وہ چٹخارا لیتی بولی تھی۔ گندی۔ وقار نے ابکائی کی ایکٹنگ کی تھی۔ زیادہ بکواس نہ کرو، میں زہیب بھائی کو ساتھ لے کر جاتی ہوں، تم بیٹھو ادھر۔ ڈاکٹر امو کے ساتھ بڑی آئی کینسر کی ماہر ڈاکٹرہ ہونا۔ رابی نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ پروین بیگم جو باہر نکل آئی تھی اس کی ساری بات سن چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی زہیب تیزی سے باہر آیا تھا۔ چاچی مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھاتے ہیں چلیں؟ چلو آ جاؤ، میں گاڑی لاک کرتا ہوں۔ زہیب نے بات کا رخ بدلا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، میں نہیں کھاتی یہ بازار کا جراثیمی کھانا، اس ندیدی کو کھلا لاؤ، یہ نہ ہو مر جائے اور میں لوگوں کو وجہ بھی نہ بتا پاؤں کہ جراثیم نہ کھانے پر موت واقع ہو گئی ہے بیچاری کی۔ پروین بیگم نے اپنا سارا غصہ اس جملے میں نکالا تھا۔ وہ خونخوار نظر رابی پر ڈال کر اندر بیٹھ گئی تھی، جبکہ رابی نے اللہ اور زہیب کا دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ امو میں بھی جا رہا ہوں، کوئی جوس شوس پی لوں گا، وقار نے سعادت مندی سے کہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، اب اپنی بات پر قائم رہو، جوس میں لیتی آؤں گی۔ رابی نے وقار کو کار میں زبردستی بٹھاتے ہوئے تنزیہ کہا تھا۔ میرا پتر تم بیٹھو ماں کے پاس، میں جا کر گھر کا تازہ اور خالص جوس بنا کر دوں گی۔ اپنے بیٹے کو کوئی ضرورت نہیں آلودہ جوس لانے کی۔ وقار کا منہ لٹک گیا تھا۔ پروین بیگم نے رابی کو گھورا تھا۔ زہیب اور رابی فوڈ ایریا میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ چاٹ کا آرڈر دے دیا گیا تھا۔ بہت بہت شکریہ زہیب بھائی، پتہ ہے میں بڑی ہی تنگ ہوں امو سے، کوئی بھی کام مجھے اپنی مرضی سے نہیں کرنے دیتی، بات بات پر ٹوکتی ہیں۔ وہ چادر ٹھیک کرتی ہوئی بچوں کی طرح بولی تھی۔ گڑیا ماں سے بڑھ کر کوئی بھی آپ کا
اپنا سگا اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ وہ بس چاہتی ہیں کہ ہماری اولاد نہ بیمار ہو اور نہ ہی پریشان، بس اسی لیے اولاد کی نظر میں بری بن جاتی ہیں، مگر فکر میں روک ٹوک سے باز نہیں آ سکتی۔ زہیب نے لڑکے سے چاٹ لے کر ٹیبل پر رکھتے رکھتے کہا تھا، ارے یہ کیا، آپ نہیں کھائیں گے؟ بس ایک پلیٹ۔ رابی نے چمچ بھر کر ایک آنکھ بند کرتے ہوئے کہا تھا، ہائے آج لگا زندہ ہو گئی ہوں، ہائے آج لگا زندہ ہو گئی ہوں، اتنے مزے کی چاٹ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک اور چمچ بھر کر رابی نے کہا تھا۔ زہیب اسے دیکھ کر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ آپ بھی منگوا لیتے کچھ انکل، چمچ بھرتے ہوئے اس نے مفید مشورہ دیا تھا۔ زہیب نے چائے کا کپ ہاتھ میں اٹھا کر اس کو دکھایا تھا کہ وہ منگوا چکا ہے۔ ایک 7 اپ بھی منگوا دیں انکل، وہ سی سی کرتی اپنے ہاتھ منہ کے آگے پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی۔ زہیب نے منگوا دی تھی۔ وہ سب کھا پی کر گھر واپس آئے تھے۔ رابی جلدی کرو، رکھ دیا سارا سامان گاڑی میں؟ جی امی رکھ دیا، خود تیار بھی ہو گئی ہوں، کیسی لگ رہی ہوں امو؟ رابی چلو یہ لپسٹک ہلکی کرو بیٹا، عورت پر سنگھار شادی کے بعد صرف اپنے شوہر، اپنے محرم کے لیے ہی جچتا ہے۔ پروین بیگم نے اپنے دوپٹے سے اس کی لپسٹک آرام سے کم کرتے ہوئے کہا تھا، اور آپی پیاری لڑکیوں کو جن چمڑ جاتے ہیں۔ وقار نے شکل بگاڑ کر رابی کو ڈرایا تھا۔ امو میں جا ہی نہیں رہی۔ رابی ناراض ہو کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وقار جن کا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے پہلے کہ وقار کوئی جواب دیتا، شفیق صاحب نے سب کو گاڑی میں بیٹھ جانے کا کہا تھا۔ زہیب ڈرائیونگ سیٹ پر اور شفیق صاحب ان کے ساتھ فرنٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ یہ رابعہ کیوں نہیں آئی اب تک؟ ابو وہ امو نے موڈ خراب کیا ہے آپی کا، وقار منمنایا تھا، جس پر پروین بیگم نے اس کو گھورا تھا۔ چاچو میں لے کر آتا ہوں گڑیا کو۔ زہیب باہر نکلا تھا۔ رابی دوپٹہ بیڈ پر رکھ کر کوسنے دینے بیٹھی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑے ہوئے تھا۔ گڑیا چلو اٹھو، دیر ہو رہی ہے۔ زہیب نے پاس رکھا دوپٹہ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ میں ہرگز نہیں جا رہی زہیب بھائی، امی نے میرے سارے موڈ کا ستیہ ناش مار دیا ہے، وہ ناراض ہوتی بولی تھی۔ گڑیا فی الحال میں کوئی بات نہیں سنوں گا، چلو اٹھو۔ زہیب نے ہم رنگ جوڑے کا دوپٹہ اس کے سر پر دے کر جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ وہ سینڈل پہلے ہی پہنے ہوئے تھی۔ زہیب کا یہ عمل بہت عام سا تھا، مگر رابی کو اپنے ہاتھ پر اس کا لمس اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ وہ کھوئی سی محض اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ہوش اسے تب آئی جب اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ گاڑی چل پڑی تھی۔ رابی کبھی اپنی کلائی کو دیکھتی، جس پر زہیب کے ہاتھ کی گرفت کی وجہ سے چوڑیوں کا پارا پوری کلائی پر پھیل چکا تھا، اور کبھی گاڑی چلاتے شفیق صاحب کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف بیٹھے زہیب کو دیکھتی۔
کچھ تو تھا جو بالکل بھی معمولی نہیں تھا۔ اس کا لمس ہاتھ سے زیادہ دل پر محسوس ہو رہا تھا۔ جاری ہے کہانی انشاءاللہ بہت جلد۔ ویران زندگی کی قسط نمبر 3 بھی آپ کو بہت جلد سننے کو ملے گی انشاءاللہ۔ آپ سب سے دعا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔